بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا دن یوں ہی چہکتا اور مہکتا رہے۔ آج ناظرین ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم کی افادیت پر بڑا زور ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم اور تحقیق کے ذریعے آپ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ علم اور تحقیق کے جو مراکز ہیں انہیں جامعات کہا جاتا ہے، ہماری درسگاہیں کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب جامعات کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر علم اور تحقیق کے حوالے سے بڑی چیزیں ہمارے سامنے تو آتی ہیں، لیکن عملاً دیکھا جائے تو ہم کوئی عالمی سطح پر بڑا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے۔ آج یہ سوال ہمارے سامنے بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو پاکستان سے نکلتے ہیں اور باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر وہ بڑے اچھے گریڈ لیتے ہیں، وہاں پر تحقیق میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، دنیا ان کی بڑی پذیرائی کرتی ہے، انہیں سلام پیش کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی مٹی پر کھڑے ہو کر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے؟ کیا یہاں پر کوئی پرابلم ہے؟ بچوں میں کوئی پرابلم ہے؟ یہ ساری صورتحال اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، شعبہ انگلش میں وہ ہیں، پڑھاتی ہیں وہاں پہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک کریٹیکل تھنکنگ فورم ہے، یہ اس کی چیئرپرسن ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت متحرک رہتے ہیں، ان موضوعات پر ان کی بڑی گرفت ہے اور بہت عرصے سے وہ ان موضوعات پر کام بھی کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عاصم سجاد اختر صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پاکستان اسٹڈیز کے، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور آج ہم نے ایک اور ہمارے دوست ہیں، نوجوان ہیں، انہیں بھی دعوت دی ہے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی سے ہی ایسے کام کیے کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا معاشی بوجھ اپنے گھر والوں پر ڈالیں، انہوں نے اس بوجھ کو خود برداشت کیا، اور آج وہ ماشاءاللہ پاکستان میں ایک نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام ہے، وزارت آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اس میں وہ ٹرینر ہیں۔ بہت شکریہ طاہر عمر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ فورم یہ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ دیکھیں آج کل تو مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ کریٹیکل تھنکنگ آج کل ایک بز ورڈ بن گیا ہے پاکستان میں نا۔ صحیح۔ ہم اپنے کلچرل سوسائٹل ایشوز کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے ایونچولی اس بات پہ سوچنا شروع کیا کہ کریٹیکل تھنکنگ، حالانکہ لیکن ابھی بھی اس کے مسکنسیپشن دور کرنا بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو تنقیدی شعور ہے کہ آپ ہاں بچوں کے اندر، ہمارے ہاں نظام تعلیم تو سارا اس بات پہ کھڑا ہے کہ بچوں کو تقلیدی شعور دیا جائے، ایسا اور ہی ہے، بچوں کو ایک ایسا پیارا سا بچہ بنایا جائے کہ جو بالکل امی ابا کی فوٹو کاپی ہو، بالکل ہاں، ٹیچر کی فوٹو اسٹیٹ مشین سے تیار ہوا ہو۔ تو یہ جو تنقیدی شعور سے آراستہ اور پیراستہ بچہ ہوگا، یہ تو بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میرا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک بھی تھا اور تھیسس بھی تھا میرا، وہ اس اسٹیریوٹیپیکل انگریزی ادب کے ٹاپک پہ نہیں تھا۔ میں نے اس وقت میرا جو ٹاپک بھی تھا وہ 21st سینچری ایجوکیشنل جو سینیریوز ہوں گے، تو اس میں کیا ہماری جو ٹیچنگ آف کانٹینٹ ہے، جس پہ اچھا بچہ بنانا اور انفارمیشن ان کے اندر فیڈ کرنا، اس کی ضرورت ہے، یا انہیں اس کانٹینٹ کو یا انفارمیشن کو استعمال کرنا سوسائٹی کے لیے اور اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول ہیومن، جو انفارمڈ ہیومن ہے، جو انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے اور اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو میرا جو ٹاپک بھی تھا کہ کیسے کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ اور ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کیا جائے، ایک لٹریچر کا کلاس روم ہے یا کوئی اور کلاس روم ہے، اس انفارمیشن کو یوز کیا جائے ان سکلز کو پڑھانے کے لیے۔ تو وہ پی ایچ ڈی کے بعد جب میں یونیورسٹی کی کلاس رومز کو ریفارم کرنا، جو جہاں تک میرا اختیار تھا، جتنا میں کر سکتی تھی، تو میں نے اپنے ہی ریسرچ اسٹوڈنٹس کا ایک اسٹڈی سرکل بنایا، اور پھر اس کو گریجولی میں نے 2010-11 میں کریٹیکل تھنکنگ فورم کا نام دے کے، CTF کا نام دے کے اس کو اوپن کیا، کہ جس میں انگلش کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس، شریعہ اینڈ لاء کے اسٹوڈنٹس، سوشل سائنسز کے اور سائنسز کے بھی وہ آ کے جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ایک اچھا ہمارا گروپ بنا جو بیسیکلی ینگ ویمن ان اکیڈیمیا،
تو وہ اسٹوڈنٹس پہ تھے، اور اس کا جو بیسک اور یہ مقصد صرف تھا جو خواتین ہیں انہی کے لیے تھا، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں کیمپسز سیگریگیٹڈ ہیں، بالکل الگ الگ، سو میری اسپیس وہی تھی، لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ میل اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی کیمپس کے اندر پابندی تھی، لیکن جو فیکلٹی ہے یا گیسٹ ہیں یا باقی جگہوں کے لوگ ہیں دے آر آلویز ویلکم. تو میل، کیونکہ اس کا مقصد اس جینڈر سیگریگیٹڈ جو پولیمکس کریٹ کیے گئے اس طرح ختم کیا جائے ان کو. اسٹوڈنٹس کے اندر کلاس روم، ان کے اندر یہ شعور بنایا جائے کہ جو کلاس روم کے اندر پڑھا جا رہا ہے نا، یہ صرف کلاس روم کے لیے اور ڈگری کے لیے نہیں ہے، اس نے امپیکٹ کرنا ہے سوسائٹی کو کلاس روم کے باہر. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کلاس روم کی تھیوری اور لرننگ کو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. تو کریٹیکل تھنکنگ کا فورم کا ایک جو بڑا گول تھا کہ اکیڈیمیا کا کیسے لنک ڈیولپ کیا جائے لارجر سول سوسائٹی ان پاکستان اینڈ دین ان دا ورلڈ ایز ویل، اور ہم نے کیا پھر یہ. صحیح. اچھا، یہ بہت آپ مزیدار باتیں بتا رہی ہیں اور بڑی اچھی حوصلہ افزا باتیں، لیکن ہم جب بھی اسلامک یونیورسٹی کا نام سنتے ہیں، اور عاصم سجاد صاحب قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ والی باتیں تو آتی ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر بڑا کوئی کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کے کام ہو رہے ہیں. وہاں سے تو بسوں پر چاکنگ ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اتنے بچے زخمی ہو گئے ہیں، اتنے ہاسٹل پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو وہ خبریں نہیں آ رہی جن کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں ہیں. عاصم صاحب، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی، اپنی تعداد کے حوالے سے بھی، رقبے کے حوالے سے بھی، اور علم کے حوالے سے بھی. مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ جو خبریں آتی ہیں وہ تو اس نوعیت کی آتی ہیں، ویسے خبریں اور بھی آتی ہیں. صحیح. گائے بگائے آپ یونیورسٹی رینکنگز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے. جی. کبھی کبھار کوئی اچھی خبر بھی آ جاتی ہے. بہت ساری خبریں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ ہماری کوئی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی پتہ نہیں 500 اچھی یونیورسٹیوں میں ہے یا 500 ہے. بالکل. تو اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں. لیکن جو آپ بنیادی جو سوال ہے، ایک تو پہلے ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ جو تعلیمی ادارہ ہے وہ بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. صحیح. بالکل. اور ہم خاص طور پہ اگر ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بیشتر آبادی اب نوجوانوں پر مشتمل ہے. صحیح. بالکل. اگر فرض کریں 23 کروڑ پاکستانی ہیں تو 15 کروڑ پاکستانیوں کی عمر جو ہے نا وہ 25 سال سے کم ہے. اب اس میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. فرض کریں 50 لاکھ ہیں، کروڑ تک بھی چلے جائیں. صحیح. تو اب کیا معیار ہے تعلیمی ادارے کے اندر، کس حد تک، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، کس حد تک اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سوچیں، وہ سوال کریں، وہ تنقید کریں، نہ کہ وہ رٹا خور بنیں. اوپر سے جو اگلی جو آپ نے جو اشارتاً جو بات کی، اسٹوڈنٹس کا ایکچولی فیصلہ سازی میں حصہ کتنا ہے، ہم کتنا ان کو بالغ بنانا چاہتے ہیں. ان کے ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو 40 سال ہو گئے، 1984 سے یہاں پہ کوئی طلبہ یونین کا کوئی وجود نہیں ہے. یہاں پہ تو الٹ سوچا جاتا ہے کہ طلبہ یونین ہوگا تو جھگڑا ہوگا. جھگڑا تو چلا آ رہا ہے طلبہ یونین، طلبہ تنظیموں کے ذریعے، طلبہ یونین نہیں ہے، لڑائیاں پھر بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں تو بنیادی سوالات پر ہی ہم گفتگو نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، ان کو مطلب منظر عام پر آنے نہیں دیتے. اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ کو کلاس روم کے اندر بھی، کلاس روم سے باہر بھی سوچنا، سمجھنا، سوال کرنا، سماج کے ساتھ جڑنا. یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ کہیں کہ بچپن سے کہ وہ رٹا خوری کرے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے ماں باپ آپ سوچیں بچپن سے ہم جب بچہ آتا ہے گھر تو پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کیا سیکھا، پوچھتے ہیں مارکس کیا ملے. پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ دوسروں کے کیا مارکس کیا ہیں. تو مقابلہ سکھانا، مارکیٹ کے لیے کمپیٹ کرنا سکھانا. تو اس کے برعکس ہیں، کم ہیں فیکلٹی ہوں یا سوچنے سمجھنے والے. اور یہ میں اسٹوڈنٹس کو اس طرح قصوروار نہیں سمجھا. اگر لڑائی جھگڑا کیمپس پہ ہو رہا ہے تو لڑائی جھگڑا سماج میں بھی تو ہو رہا ہے. صحیح. بالکل. ہر طرف یہی ہو رہا ہے. تو اگر آپ اگر آپ نے درس گاہوں میں کوئی مختلف طرح کی کوئی تربیت دینی ہے کلاس روم کے اندر یا باہر، تو ہمیں پہلے تو ان چیزوں کو زیر بحث تو لانا ہوگا نا کہ یونین کیوں نہیں ہے. کم سے کم یہ فیکلٹی کو آپ انکریج کریں کہ وہ سوال کرنا سکھائیں. فیکلٹی خود، اگر فیکلٹی خود اپنے آپ کو سیلف سینسر کریں گے، کیونکہ فیکلٹی کے دیکھیں نا، ایک تعلیم دینے والا بھی ہے، تعلیم حاصل کرنے والا بھی ہے، تمام سطحوں پر. پھر انتظامیہ بھی ہے.
انتظامیہ بھی ایک لازمی اس کا بھی ایک رول ہے بڑا. جی ہر سطح کا یہ سوال ہے, اور ہر سطح پہ اس سوال کو اگر ہم زیر بحث لائیں گے تو پھر کوئی امکان ہے, ورنہ تو خبریں جو آپ بتا رہے ہیں وہ پہلے پچھلے عرصے میں آتی رہی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی. صحیح, بالکل. جی آپ کچھ کہنا یہ چاہیں؟ انہی سے ریلیٹڈ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ باتیں ہم خبروں میں اور باتیں آتی ہیں, جیسے عاصم صاحب نے کہا, آپ نے بھی, تو اصل میں بات یہی ہے کہ یہ سارے گول ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کہ ہم نے انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کرنا ہے یا ہم نے سوشل انکلوژن کی طرف, ہمیں یہ ہر طرف لوگ باتیں کرتے نظر آئیں گے آپ کو کہ کیا ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں. جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ اینڈ بائی ہوم. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا, سامنے کچھ اور آ رہا, تو بہت کچھ نہیں ہو رہا یونیورسٹیز میں جو ہونا چاہیے, لیکن کچھ ہو رہا ہے جس کو سامنے ہونا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے ماڈل بنے, اسے کرے. تو ہمارے لیے میرا خیال ہے واٹ سے آگے اب جا کے نا اگلے 2 کویسچن پہ فوکس کرنا ضروری ہے, ہاؤ اینڈ بائی ہوم. صحیح, بالکل. یہ بہت اہم سوال ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ان سوالات کو ہم لے کر آگے چلیں, اور تاکہ اگر ہم, عاصم صاحب نے کہا کہ آپ اگر بچوں کو ذہنی اور فکری طور پر بالغ بنانا چاہتے ہیں تو لازمی وہ بلوغت سوال کے ذریعے پیدا ہوگی. اور دنیا کا جو خوفناک ترین حمل ہے وہ ماں کے پیٹ کے بجائے انسان کے دماغ میں ہی پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ وہاں سے سوال جب ہوگا اور اس کو سوال کرنے کا طریقہ آئے گا, اس سے اختلاف رائے کرنے کا طریقہ آئے گا, تو میرا خیال ہے سوسائٹی کو ہم بڑے بہتر سمت لے کر جائیں گے. اگر ہم ان کے سروں پر ٹوپیاں پہنانا شروع کر دیں گے اپنی مرضی کی تو شاید چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. دوسرا, سوری آپ کی اضافہ, اگر یونیورسٹی صرف ایک فیکٹری ہے جس میں آپ نے اسمبلی لائن میں سے کوئی بندہ نکالنا ہے, دیکھیں اب وہ والا ماڈل بھی نہیں چل رہا. نہ یونیورسٹیوں کے پاس پیسے ہیں, HEC کا بجٹ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تعداد طالب علموں کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, یونیورسٹیوں کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں. تو یعنی کہ ایک اندھا دھن اگر ہم اس کو فیکٹری کے طور پر اپنائیں گے اور رٹا خوری اوپر سے سونے پہ سہاگا, اس کو رٹا خور, صحیح, یہ تو ایک وہ ماڈل بالکل چلنے والا نہیں. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جی ہاں, میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ اتنی بڑی تعداد یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے, بس دیکھیں نا کہ اعلیٰ تعلیم ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم حصول روزگار کے لیے ہے نا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, وہ کوئی تعمیر کے لیے نہیں ہے, والا ان کو پتہ ہے کہ جتنی اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو آپ کو اچھی نوکریاں ملیں گی. وہ بھی نہیں سبوک, وہ بھی نہیں ہو رہا. یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایم فل کرنے کے بعد اگر رہ یہ گیا ہے صرف کہ کریم چلانا ہے یا اوبر چلانا ہے, آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس پچھلے عرصے میں آتے رہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں بیشتر طالب علم آتے ہیں اس سوچ کے تحت کہ ہم کوئی سرکاری نوکری کریں گے, CSS کریں گے. طاہر, یہ زمانہ طالب علمی میں مجھے یاد ہے میں 2014 میں ایک پروگرام کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک ای میل کیا کہ ہم نے YouTube, کیونکہ پاکستان میں بند ہے, ہمارے ساتھ اس طرح کے مسائل بھی رہے, تو وہ بند ہے, تو انہوں نے ویمو کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم شروع کیا تھا, 2 نوجوانوں نے مل کر انہوں نے کیا تھا. تو میں نے ان کو اس وقت اپنے شو میں بلایا, تو انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم یہ والا کام کر رہے ہیں. تو طاہر صاحب بتائیے گا کہ عاصم بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہیں, جو لڑکے پڑھ بھی جاتے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ جو نوکری کا ایشو ہے اس سے طالب علم کیسے حل کر پاتا ہے اپنی زمانہ طالب علمی میں, کیونکہ بڑے ایشوز ہیں, کئی بچے ایسے ہیں جن کے پاس فیس کے پیسے پورے نہیں ہوتے. تو کوئی ٹپ بتائیں طلبہ کو کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنی دریافت کریں اور کوئی ایسا حل نکالیں کہ اپنے معاشی مسائل کو خود حل کر سکیں. تھینک یو سبوک صاحب. بیسیکلی جب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یونیورسٹی لیول اور ہمارا ایکڈیمیا جو ہے اسی کے سر پہ ساری رسپانسبلٹی ہے, حکومت کے سر پہ رسپانسبلٹی ہے, اور ہم اپنے آپ کو خود گروم نہیں کر رہے, ہم یہ خود نہیں سوچ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, رسپانسبلٹی فیکٹر اپنے آپ پہ نہیں لے رہے, تو وہاں پہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. اگر ہم خود یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنی سکلز کو مونیٹائز کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اگر میرے پاس لکھنے کی سکل ہے, اس کو میں کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو کیسے سیل کر سکتا ہوں, اگر میں اچھا بول سکتا ہوں, میں وائس اوور کے تھرو کیسے اپنی سروسز دے سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کم ہو جائے گا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے لے کے گھر, مسجد, مدرسہ, پھر اس کے بعد اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہمیں پوری طرح سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم نکمے ہیں, ہم کسی کام کے نہیں ہیں. صحیح. اور وہ اتنا زیادہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو کسی کام کو نہیں کر سکتے,
ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اساتذہ بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اساتذہ کی طرف سے انکریجمنٹ کے رویے کی بجائے بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ ہے, جس میں اسٹوڈنٹ طالب علم کی توہین جو ہے نا وہ اس کی اصلاح کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. صحیح. ہاں خیر یہ پتہ نہیں کون سی اصلاح ہے جو توہین سے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ بچپن یہ خاص تناظر میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں یہ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہمارے اپنے آپ پہ بھی ہے, جو ہم نے خود سے انیشیٹو لینا ہے. جب ہم یہ سوچ لیں گے اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے اور اپنے آپ پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یا کچھ کر سکتی ہوں, اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے. کیا کریں مجھے بتائیں نا, آپ نے کیا کیا, آپ اپنا بتائیں آپ نے کیا کیا آزمانا ہے. میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. صحیح. اب آئی ٹی میں آپ کون سی یونیورسٹی میں تھے؟ سرگودا یونیورسٹی میں. جی جی ہاں. سرگودا جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اسپیشلی آئی ٹی کے لحاظ سے. اب تو کافی ساری ہو گئی ہوں گی, اس وقت 2009-10 میں بالکل بھی نہیں تھی. ٹھیک. تو ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح سے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو مزید پالش کریں, اور پالش کر کے اس کو والنٹیریلی ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. مطلب کلاس روم سے نکل کے مارکیٹ کی طرف آ گئے. ہم نے دوستوں سے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہے, آپ ہمیں موقع دیں, ہم اس کے چارجز آپ سے نہیں لیں گے, لیکن ہمیں ریئل ٹائم میں سیکھنے کا موقع مل جائے گا, آپ کا وینچر لائیو ہو جائے گا. لیٹس ہیو اے ویب سائٹ, آپ کو ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں, آپ کو لوگو بنا کے دیتے ہیں, آپ کی برانڈنگ کر کے دیتے ہیں. اس طرح سے ایک پورٹ فولیو بننا شروع ہوا. یہاں پہ جو چیز مسنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے, پریکٹس ورک نہیں ہے جس کو وہ پورٹ فولیو کے طور پہ مارکیٹ میں لے جا سکے. صحیح. سو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ اپنی جو سکلز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, جو چیز آپ نے سیکھی ہے آپ کے اندر ہے, اس کو آپ مارکیٹ میں والنٹیریلی لے کے آئیں, تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپوئر مل سکے مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے. اچھا مجھے طاہر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے کلاس روم میں پڑھانے والا ٹیچر آپ کو انکریج کرتے تھے کہ آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے کام کریں, یا کوئی آفیشیل طریقہ تھا, یا صرف آپ از خود ہی چلے گئے وہاں پہ؟ نہیں, یہ از خود کیا, بیکاز اس طرح کی کوئی بھی انکریجمنٹ نہیں تھی بدقسمتی کے ساتھ, بلکہ امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ٹیچر جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ گرو کر رہا ہے. اس کا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی ایک ریالٹی ہے کہ عاصم صاحب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. اور یہ صرف تعلیمی ادارے, جب ہم اعلیٰ تعلیم کی بات کریں ادھر سے, لیکن ان کی بات اس حد تک تو بالکل صحیح ہے کہ یہ بچپن سے ایک رویہ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا گھر سے لے کر شروع ہوتا ہے, پرائمری سکول, سیکنڈری سکول. لہٰذا جب تک ایک بالغ ہو کر 18, 19, 20 سال کی عمر میں ایک طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آتا ہے, تو واقعی ان کی صلاحیتیں ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہوں. سوال کرنے کی, خود سوچنے کی. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی ہر بات سے اتفاق کروں کہ ہمارا کام صرف مانیٹائز کرنا ہی ہوتا ہے. اور بھی طریقے ہیں تخلیق کے, اور سرکار کا کام ہے تعلیم دینا, ایون روزگار فراہم کرنا. جیسے میں نے کہا یہ تو ایک والکینو ہے, اس کو کہتے ہیں لاوا پک رہا ہے. میں نے تو آپ کو کہا کہ 15 کروڑ نوجوان ہیں اس ملک میں, اور تعلیم حاصل کرنے والے جو کہ تھوڑا بہت چلو کوئی سٹارٹ اپس کر کے ٹیک انڈسٹری کے ساتھ جڑ کے اتنے, جو 14 کروڑ باہر ہیں, آئی ٹی کا تو نہیں ہوتا نا, 25 ملین ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. صحیح. تو یعنی کہ اسکول میں لے کر آئیں تو پھر بھی ہم صلاحیت ڈیولپ نہیں کرتے. جو بالکل ہی بے یار و مددگار ہے, جو 5-5, 6-6 سال کی عمر میں سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, ان کے لیے تو ہم بالکل بھی نہیں سوچتے. تو یہ ایک بہت سیریس کرائسس, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ وہ امیجنیشن کا کرائسس ہے, اور بالکل ہمارے ہاں نوجوان کو کوئی گائیڈنس نہیں دی جاتی. آئی ایگری. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت, اور اگر بچہ خود کچھ کرنا چاہے تو پھر آگے سے بڑے پرابلم جو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اول تو بچے ہمارے جو تعلیم کا نیٹ ورک ہے اس کے اندر آ نہیں رہے, اگر وہ آ جائیں تو پھر وہ کیا بنتے ہیں. اس پر ہم وقفے کے بعد بات کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری جو جامعات ہیں
ان میں اساتذہ کو کن خطوط پر کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک بہترین معمار بنائیں؟ لیکن بہت زیادہ پرابلم بھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں بہت اچھی بھی ہیں، جہاں پر جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ٹیچر انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بچوں کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ سوال کیسے کیا جائے، انہیں بتاتے ہیں کہ تعمیر کیسے ہو، تخلیق کیسے ہو، تحقیق کیسے ہو. تو یہ سارے سوال ہمارے سامنے موجود ہیں. اچھا، میں ڈاکٹر منتظر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیچر کا کلاس روم کے اندر طلبہ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک ماڈل ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ابھی جو آصف بات کر رہے تھے نا آپ کے بریک میں آصف جانے صاحب، سے، جی ہاں، جی وہ جو طاہر صاحب سوری، کہ ٹیچرز ڈسکریج کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ڈسکریج کا ورڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے کوئرسیو اور بڑے اوپن ہو کے ہر وقت کرتے ہیں. صحیح. ان انٹینشنلی بھی وہ کر رہے ہیں، وہ ان انٹینشنل، کیونکہ میرے 20-22 سال اکیڈیمیا کہ کچھ ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسیلنس کا مطلب ہے کہ ان کا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کتابیں بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے بہت بیسٹ پرفارم کر لیں اپنی ڈگری کے لیے. تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کوئی یوزفل نہیں ہے. اب یہ وہ پرانے ماڈل ہیں نا، جو سوچ کے بھی پرانے سٹرکچرز ہیں اور آگے اس سوچ کی امپلیمنٹیشن کے بھی پرانے ماڈل ہیں، جو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ جو گریٹر سپیسز جو ہماری جامعات میں ہیں وہ انہی چیزوں کے لیے اور انہی لوگوں کے لیے ہیں. صحیح. ایک جو لوگ ذرا اس سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ میری کلاس جو ہے نا، یہ ڈگری اینڈ نہیں ہے اس کا، دیٹ مے بی ون آف دا پرائمری پرپز بٹ اٹس ناٹ آل. آپ نے سوچ بات کرنی ہے، آپ نے کلاس روم کو کنیکٹ کرنا ہے. یہ جیسے کہ ایک سوچ جو ہے کہ میں نے بعد میں ڈگری لے کے نوکری کرنی ہے. اب دیکھیں، یہ وہ سوچ کا انداز ہے، یہ ایک ایشو نہیں ہے. وہ سوچ کا انداز کیا ہے کہ ہم نے کبھی ان کو کریٹیکل اور کریٹیو بنایا ہی نہیں. ہم نے ان کو، جو آپ بات کرتے ہیں نا، سوال کہ بیہائنڈ دا فیس ویلیو چیزیں کیا ہیں، اور نمبر 2 کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ جو باقی اس کے پرسپیکٹیو ہیں، جو باقی اینگلز ہیں، وہ ہمیں کون دکھائے گا؟ وہ جو کریٹیکل تھنکنگ کے جیسے وہ پروفیسر کہتے تھے نا کہ جو آسمان پہ ہے یہ چاند نہیں ہے، دس از اے پیس آف چیز فار یو، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ پیس آف چیز ہے، یہ چاند نہیں ہے. اب دیکھیں، یہ دس از دا وے آپ انٹروین کرتے ہیں جو ہمارے دماغوں کے بنے ہوئے سٹرکچر ہیں کہ چیز کو وہ نہ دیکھو جو نظر آ رہی ہے، وہ نہ سمجھو جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی پاسبلٹیز ہیں اور ہم وہ پاسبلٹیز جو دوسرا موقف ہے اس پر آپ ضرور اور دماغ کو کریٹیو بنانا، اس کو پروڈکٹیو بنانا کہ وہ جب وہ پروڈکٹیو بنے گا، آپ اس کو انوائرمنٹ دیں گے، آپ اس کو وہ ایکٹیویٹیز کروائیں گے، آپ اپنا جو اینڈ کی اسیسمنٹ ہے، جو ٹیسٹنگ ہے جس پہ بیس پہ آپ انہیں نمبر دیتے ہیں، ان میں ویریشن لائیں گے تو آپ اس کے دماغ کو ایکٹیو کریں گے، اس سے یہ والی چیزیں کروائیں گے. پھر وہ سوچے گا کہ میں نے اپنی جو اسٹڈی ہے کدھر لگانی ہے، کیسے لگانی ہے. اچھا ڈاکٹر منزہ، یہ بات آپ تو بڑی اچھی کر رہی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلاس روم میں جب ہم اپنی ٹیچر سے کویسچن کرتے تھے نا تو وہ اب اس پر بحث شروع ہو جاتی تھی، اور کلاس کے جو 45 منٹس سے وہ سارے اس بحث میں چلے جاتے، اور آخر میں کہ تم بہت شرارتی آدمی ہو، تمہاری وجہ سے سارا پڑھائی کا ٹائم ضائع ہو گیا. اب ہم وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے ٹیچر کی، آپ یقین مانیں اسے اتنا سیکھتے تھے، ہم شاید وہ کتاب پڑھاتے شاید اتنا نہ سمجھ پاتے، وہ جو 45 منٹس میں ڈسکشن میں، کیونکہ ہر لڑکا اس کے اندر اتنا زیادہ جڑ جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ادھر سے سوال آ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے ایک نئی بات سوچی جا رہی ہے. تو وہ میں نے جو اپنے آپ کو بتایا نا کہ میں نے یہ جو اسٹڈی سرکل بنایا تھا یہ اسی پرپز کے لیے کہ کلاس روم کے اندر آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن آپ کے کویسچن ہیں اور ان کویسچن پہ ڈیبیٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، میں سبوک کو بلا لوں گی، اس کو بلا لوں، میں زیادہ تر لوگوں کو بلا لیتی تھی، چلیں آپ بیٹھیں اس کو بات کرتے ہیں، اور وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے، مے بی ونس اے ویک اور مے بی آفٹر 2 ویکس. تو ہمیں یہ والا انوائرمنٹ جنریٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی پروڈکٹیو سٹیزن بنے. ورنہ جو عاصم صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ ایک جو لاوا بن رہا ہے نا کہ ایک سوچ کو بند کر دیا اور اس کی آؤٹ لیٹ کے طریقے بند کر دیے آپ نے. روزگار تو ایک ہے، کریٹیوٹی بھی آپ نے ان کی بند کر دی ہے. ہر چیز کو آپ نے اوپر سے مطلب ٹاپ ڈاؤن ماڈل کے تھرو آتی، جہاں پر یونیورسٹیوں کو 4 بجے تالے لگ جاتے ہوں اور لائبریریاں 4 بجے بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا؟ عاصم صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ طلبہ یونین پر پابندی ہے جس کی وجہ سے
جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور وجہ یہ بتائی گئی تھی طلبہ یونین پر پابندی لگانے کی کہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے تو ابھی بھی ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے آپ کی یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑا تھا، اس ہفتے آپ کی یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنے اچھے سے کام کریں، بچے لڑ کیوں رہے ہیں آپس میں؟ دیکھیں، ایک آدھ ٹیچر کوئی کرے یا 10 بھی ٹیچرز کریں، یہ میں نے کہا کہ یہ پورا ایک تعلیمی ادارہ ہے، انتظامیہ ہے، سٹاف ہے، فیکلٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں. تمام کے پاس ادارے ہوتے ہیں نا. صحیح، بالکل. سٹاف ایسوسیشنز ہوتی ہیں، فیکلٹی کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، طلبہ کی نہیں ہیں. جو سب سے اہم فریق ہیں ان کے پاس کوئی ایسوسیشنز نہیں ہیں. صحیح. پچھلے 40 سال سے ایک آدھ تنظیم جو ہے نا ان کو تقویت ملتی رہی ہے مختلف یونیورسٹیوں میں، باقیوں کو کوئی اظہار کا موقع نہیں ملتا. پھر نفسیات کیا بنتی ہے اسٹوڈنٹس کی؟ ٹرف وارز، کہ جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے تو میں دوسرے سے بچا کر رکھوں، لڑ کر. تو یہ ایک نفسیات، جیسے میں نے کہا نا، پورے سماج کی ایک نفسیات ہے، ریپریشن ہے، اور ایک خاص طرح کا ایک میں کمپیٹیٹیو سوچ ہے کہ بھی میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہے میں دوسرے سے ڈیفینڈ کروں، بچا کے رکھوں. تو اس لیے یہ اگر ہم نے یہ نہیں، میں کہتا کہ آپ طلبہ یونین آج بحال کر دیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ آپ آمریتوں کے خلاف تحریکیں چلی ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آمریت جس دن ختم ہوتی ہے تو جمہوریت بڑی اعلیٰ اس کی قدریں جو ہے نا وہ بحال ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو نہیں مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ آمریت اچھا ہے، آمریت بحال ہونی چاہیے. تو یعنی کہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا. دنیا بھر میں تعلیمی اداروں میں پارٹیسپیشن کے، فیصلہ سازی میں تمام فریقوں کو ایک موقع ملتا ہے، تو آپ طلبہ کو بھی موقع دیں. ہمارے ہاں تو کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں خود ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ ہمیں تو خود ایکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن میں ممبرشپ نہیں ملتی، کیونکہ ہم ڈپارٹمنٹ کے بجائے ایک سینٹر ہیں. تو کئی یہاں پہ ہمیں ایک عجیب قسم کی پیچیدگیاں ہیں. تو یہ ایک اصول ہوتے ہیں. آپ نے اگر فیصلہ سازی کا عمل جمہوری دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں یہ ایک تصور ہے کہ آپ فرض کریں جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، حکمرانی کی بات کرتے ہیں، تو کہاں سے ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو تمام جو جمہوری جماعتیں تھیں ان کے اندر جو لوگ آتے تھے وہ وہی تھے جنہوں نے طلبہ یونین کے زمانے میں کچھ سیکھا تھا. اچھا سیکھا ہوگا، میں ہی نہیں کہتا کہ وہ معیار بہت اچھا تھا، لیکن ایک تصور ہے اس کا. اب اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، اس کا مطلب ہے ہم تصور کو ہی سرے سے ختم کر دیں. تو یہ ایک اس طرح، یہی وہ علمی فکری بحثیں ہیں، لوگوں کو بحث کرنے کا، سوچنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. آج والے دوسری طرف ہم یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ آج کل کا نوجوان سوشل میڈیا پہ ہے، وہ اظہار کر رہا ہے. آپ کتنا کسی کو پابند کریں گے کہ وہ بات نہ کرے، وہ اظہار نہ کرے؟ اور پھر جب موقع نہیں ملتا اور فرض کریں وہ ایک تصور آتا ہے کہ یار یہ کوئی ہمارے ٹرف پہ کوئی آ رہا ہے، تو پھر جھگڑا ڈل جاتا ہے. صحیح. جی دیکھیں، صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ان کی تنظیمیں ہیں ان کو بحال کیا جائے یا ان کے لیے کوئی پروٹوکول طے کیے جائیں. جو اصل بات ہے نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اظہار کرے، وہ ان کے جو گروپس ہوتے ہیں، جو فورمز ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک خاص پروٹوکول کے اندر ان کو وہ آزادی کیوں نہیں؟ یونیورسٹیز آر دا فری اسپیسز جہاں پہ سوچ کی آزادی ہونی چاہیے. جب تک جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ خود کرنا، ڈیسیژن لینا، اس کی ذمہ داری لینا، اور پہلے بنانا ان سوسائٹیز کو، پھر اس میں فیصلے کرنا، اور پھر ان فیصلوں کو آگے لے کے چلنا اور اظہار کرنا کیمپس کے اندر، سوسائٹی میں یا میڈیا میں، یہ ہمیں انہیں سپیس دینی پڑے گی. تو وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں اور وہ یہ دوسری کریٹیو سوسائٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، آپ انہیں کیوں، ہم انہیں کیوں ڈسکرے؟ لیکن یہ جو عاصم صاحب ہے نا، کہ وہ ایک، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی حد کہاں پہ ہے. جو ہماری کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ جو انسٹیٹیوشنل پروٹوکولز اور ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جس کی بہت ساری وجہ ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل ہے، وہ ایتھنک ہے. اب ویسے بھی چیزوں کا ہار ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. پچھلے عرصے میں کئی سالوں میں آپ نے دیکھا طالبات، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہراسمنٹ کا. بالکل. اب وہ آپ نے ان کو ادارے نہیں دیے، لیکن وہ اظہار ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اور وہ پازیٹیو اس کا آؤٹ کم کا موقع نہیں دیں گے تو مطلب ایکسپریشن پر آپ نے پابندی لگائی ہے، لیکن یہ نا کہ آپ اتنے ٹول آ چکے ہیں کہ آپ وہ پابندی کہیں دکھائی نہیں دے رہے. بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنی چیزوں کو کھل کر فارملی آپ ان کو سمجھ کر بیان کریں. ابھی دیکھیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ میں اس کا جو مین ایک اور جو گول تھا نا، کہ یہ بہت سارے جو پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل، ایتھنک، لنگوسٹک بیسڈ گروپس ہوتے ہیں، ان کے کلیشز بھی پھر اسی جو ان کو کہتے ہیں اپنے اپنے ٹرف کی گیم ہے. اس فورم کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس سے بیونڈ آ کے سب کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کیا جائے. اور اس کے پروٹوکول میں بھی یہ تھا کہ ہیو کریج اینڈ بی کائنڈ.
صحیح. اچھے طریقے سے بات کریں, افیکٹو کمیونیکیشن آپ کی ہونی چاہیے 2-3 زبانوں کے اندر, اور آپ سیکھیں ایک دوسرے سے کرنا. تو وہ ریلیجسلی کنسرویٹیو گروپس ہیں تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ کوئی پروگریسو آئیڈیا والا ہے, وہ بیٹھ سکتا ہے. ہاں وہ کوئی بلوچی, سندھی, وہ ایتھنک اس کی لنگوسٹک آئیڈینٹی ہے, وہ بھی بیٹھے وہاں پہ. آپ بیٹھیں اور آپ ایشوز پہ بات کریں, جو آپ کی ڈیبیٹس ہیں ان میں آئیں, بجائے آپ اپنی اپنی جگہ کو لے کے انسیکیور ہو کے اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو بھی آپ نے اگلنا ہے اگل رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے بات کریں. آپس میں بیٹھ کے بات کریں. ہاں وہ ایک سینس آف انکلوژن, ایک سینس آف بلانگنگ دے سب کو, کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میرے لیے تو ٹھیک ہے, کیا میرے منہ سے نکلی باتیں یا جو میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں یہ باقی لوگوں کے لیے کتنی ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہیں, میں کیوں نہ پہلے ان کنسرن لوگوں سے بیٹھ کے بات کروں, جتنی مرضی تلخ بات ہے, پھر میں اس کو میڈیا پہ لے جاؤں. یہ بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں اور بڑی زبردست بات ہے, کاش ایسا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سوسائٹی کی پیداوار ہوں نا, میں نے اہلیان ممبر اور جبہ و دستار کو لڑتے ہوئے دیکھا, تکفیر کے فتوے لگاتے ہوئے دیکھا, میں نے سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے دیکھا, میں نے ٹیچرز کو ایک دوسرے سے دیکھا, میں جس گھر میں پیدا ہوا سکے ماں باپ کو لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے دیکھا. مجھے تو کہیں ڈائلاگ اور مکالمہ اور گفتگو تو ملی نہیں. تو میں سوسائٹی کی پیداوار ہوں, مجھ سے آپ توقع رکھ رہی ہیں کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ نہ کروں اور میں ایسا کروں کہ بہت اچھا. یہ کام ہے نا ہمارا یونیورسٹیز میں, جی جی ہاں, یہ ہمارا کام ہے نا, دس از دا ورک جو میں کرنا چاہتی ہوں, جو یہ کروں, اور بہت سارے لوگ زیر بحث لائیں نا. جی جی ہاں, یہ بحث کریں. اس پر میں نے بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا آف ایئر کہ اگر آپ ٹی وی شوز پہ کم از کم بحث تو شروع کریں نا. اگر ٹی وی شوز پہ بھی یہی ہے سیاست کا پیمانہ ایک دوسرے کو, میں اچھا ہوں تم برے ہو, صحیح بالکل, یہ تو پھر ہم اس سائیکل سے نکلیں گے نہیں. یہ ایک حقیقت ہے. جیسے میں نے کہا اگر تعلیمی ادارے میں جھگڑا ہو رہا ہے تو سماج میں بھی تو جھگڑا ہو رہا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کہیں سے بات شروع کریں گے, کوئی انجمن سازی کا, فیصلہ سازی کا, فریق کو تسلیم کرنے کا, اس کو بالغ تسلیم کرنے کا, اس کو ایک تخلیقی جانور تسلیم کرنے کا, نہ کہ رٹا خور بنانے کا, یہاں ہی سے اگر ہم 75 سال سے معذرت کے ساتھ 84 میں یونین بین ہوئے, لیکن یہ والی سوچ آج سے نہیں ہے, شروع دن سے ہے کہ لوگوں کو بولنے نہ دیا جائے, سوچنے نہ دیا جائے, خود تاریخ کا فیصلہ نہ کرنے دیا جائے, بس ایک ہی لائن پہ ان کو لگا دیا جائے. اور آج تک ہم اس کا شکار ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے نہیں تو ہم جھگڑے چلتے جائیں گے. ایک ایسا آپ کو ٹپیکل اسٹیریوٹیپیکل ایٹیچیوڈ لوگوں میں نظر آئے گا نا, کہ میں نے جیسے ہی بات کرنی شروع کی آپ سے, تو اگلا بندہ, میں اپنے اسٹوڈنٹ سب کو یہیں سے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے, وہ جواب وہ کنٹینیوسلی اپنا ڈیفینس اور اپنا پروٹیسٹ تیار کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ اس کا دماغ میں اسپیس ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سنے. وہ اصل میں اس میں فاتح بننا ہوتا ہے نا. بالکل, وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے سوسائٹی کی ٹریننگ ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا. سوسائٹی میں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, وہ ہر گروپ آپس میں یہی کر رہا ہے, گھر کے اندر بھی. اس نے سیکھا ہی یہی ہے کہ میرے پہ کوئی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. تو میں نے پہلے سے اپنے اندر وہ کنفرمیشن بائسز اتنے اندر ہیں ہمارے کہ ہم بات نہیں سنتے, اس بات کو ریشنلی انالائز کر کے جواب نہیں دیتے, ہم اپنا ڈیفنس تیار کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس میں ہم ٹھیک ہے. ہاں, اگر بچوں کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہماری جامعات میں پڑھتے ہیں, پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہی بچے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں, دنیا میں بڑا ان کا نام ہوتا ہے, انوائرمنٹ ملتا ہے نا ان کو. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, یہاں کے ایک میڈیکل کالج سے, لاہور کے, وہ 500 ڈاکٹرز ہیں, وہ صرف ایک کالج کے جو وہاں پر سروسز فراہم کر رہے ہیں, اور بڑے نمایاں نام ہیں اور ساری چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پرابلم ہے نظام تعلیم میں, نصاب تعلیم میں اور مزاج تعلیم میں, کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ وہ بچہ جو وہاں جا کے اتنا زبردست انسان بن جاتا ہے, شائننگ مین بنتا ہے, وہ یہاں پر نہیں بن سکتا. طاہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیونکہ ابھی طالب علم آپ وہاں سے فارغ ہوئے, کیا بنیادی مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کرنا چاہیے ٹیچرز کو؟ کیونکہ انہوں نے تو 20 سال پہلے وہ چھوڑ دیا, پڑھا رہے ہیں, تو ٹیچر سے شکایت کیا ہے آپ کو, کیا کریں ٹیچرز؟ دیکھیں میرے خیال میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے لیڈرشپ کی صلاحیت کو اجاگر کرنا. باقی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور دیگر تعلیمی امور ہیں اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے, اس کے نصاب پہ آپ نے بات کی یا مزاج پہ بات کی, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن جہاں پہ مسنگ ہے اس میں ایک چیز جو ہم ہمیشہ پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نالج جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہوا ہے, اس سے اسی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پریکٹیکل فیلڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا.
تو وہیں پہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لیڈرشپ کی صلاحیت ہے جو اسٹوڈنٹ کے اندر اجاگر نہیں ہو پاتی. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہمت دی جائے اور اس کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر کی جائیں, تو یہی جو آپ کی بات ہے کہ یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اچھا مجھے طاہر صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ میرے پاس یہ موبائل فون ہے, اس موبائل فون خود بھی اور اس کے اندر جو میں نے ایپ انسٹال کی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری باہر سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہاں پر پاکستان سے نہیں بنی ہوئی. آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کا نوجوان, یہاں کا بچہ یہاں پہ لیڈ کیوں نہیں لے رہا؟ میں دیکھتا ہوں انڈیا کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ان سب شعبوں میں, پاکستان سے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں اس وقت جتنی لیڈنگ کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز انڈیا سے ہیں, اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھیں اڈوب ہے, پھر اس کے بعد اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس مزدوری پہ ہے. ہم ہمیشہ نوکری, مزدوری اور انہی دائروں کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے. جی, جبکہ بہت سارے اسٹارٹ اپس پاکستان میں ایسے ہیں, بزنسز ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وینچر جو ہے وہ بڑا سکسیسفلی رن کیا اور ایک لیول پہ آ کے انہوں نے سیل کر دیا کسی انٹرنیشنل وینچر کو. کیوں؟ اگین وہی چیز کہ ہم انہی کے ملازم بن جاتے ہیں اسی کمپنی میں. اچھا, کمپنی خود بنائی ہوئی تھی اسی کے ملازم بننا پسند کرتے ہیں چونکہ رسک شاید نہیں لینا چاہ رہے, یا ہمارے اندر وہ لیڈرشپ کی ایک مین چیز جو ہے وہ مسنگ ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے, اور اس کی ترتیب وہی ہے جو اپنے آپ پہ یقین سے شروع ہوتی ہے, اور اساتذہ کا رول ایک کلاس روم سے نکل کے کافی بڑھ جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو صرف کتاب سے جو ہے وہ منسلک نہ کریں, صرف نصاب سے منسلک نہ کریں, بلکہ تخلیق کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی طرف بھی لے کے آئیں. ویسے آپس کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس میرے مشاہدے میں بہت کچھ زبردست کام بھی کرتے ہیں. صحیح, اچھا. تخلیق کار بھی ہیں, وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں, وہ ناول نگار بھی ہیں, وہ اپنی مادری زبانوں میں بہت زبردست قسم کی شاعری اور اظہار بھی کرتے ہیں. اب اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح, مطلب آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں بزنس یا تخلیق یا انٹرپرنرشپ, صرف یہ تو ایک شعبہ ہے نا, ایک زندگی کا حصہ ہے اظہار کرنے کا. ایسے بھی اظہار کرنے کے طریقے ہیں آرٹس کے, فن کے, جن کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. تو یہ بہت سارے, اگین یہ ویژن کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو اس چیز کا احساس ہے. ہم نوجوان کا نعرہ تو ہر بندہ یہاں پہ لگاتا ہے, یا ڈیجیٹل پاکستان. مجھے لگتا ہے یہ نوجوان کے بجائے نو انگریزی والا ہے کہ نوجوان, کہ آپ نے کوئی ویژن رکھی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کے اتنے بڑے پیمانے پہ نوجوان ہیں, اس کے لیے آپ نے کوئی 5, 10, 15 سال کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر, پرائمری سیکنڈری اسکول کی سطح پہ جو تعلیمی اداروں سے باہر ہیں, یہ ویژن مانگتا ہے نہ کہ نعرہ بازی. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ اگر آپ پالیسی سطح پر دیکھیں تو وہ بھی اس کا بھی فقدان. اس کے علاوہ کہ دیکھیں یہ ایک اویئرنیس بچوں کو دینا اور ان کے انیشیٹوز کو سپورٹ کرنا اور لے کے جانا بھی تو کسی کا کام ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ بچے کریٹو نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کانفیڈنس نہیں ہے, وہ اپنے سٹارٹ اپ شروع نہیں کر. یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹرز بھی کھل گئے ہیں, سب کچھ ہو, لیکن ہو کیا رہا ہے ان دی اینڈ واٹ وی ہیو. کوئی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا سوائے اپنی نوکری پوری کرنے کے. جو ابھی دیکھیں کہ مجھے لگا کہ جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں, وہ اس طرح کے ان کے پاس انیشیٹو نہیں ہے ٹیکنالوجی کے کہ وہ سٹارٹ اپ شروع کرے. یہ جو سٹیم پہ ہمارا سارا زور چلا گیا. میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور میں نے ویمن یونیورسٹی ملتان اور ویمن یونیورسٹی سوابی کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے, میں نے وہ ایک آرگنائزیشن کام کر رہی تھی, ان کو میں نے کنسلٹیشن دی اور میں نے یہ پروجیکٹ شروع کروایا کہ فوسٹرنگ انٹرپرنوریل اسکلز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ ان دا ینگ ویمن, یونیورسٹی ویمن, کہ وہ کانفیڈنٹ ہو کے کوئی اسٹارٹ اپ تیار کرے. اب وہاں سمیڈا سے مل کے ان کو ٹاک بھی کروائی, سب کچھ کروا, لیکن وہ جو اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں 20-25 سال کی عمر کے جو بچے, میں چاہتی ہوں کہ وہ ڈگری اور نوکری سے ہٹ کے بھی کچھ کریں, لیکن وہ انوائرمنٹ جو یونیورسٹی نے دینا ہے, یونیورسٹی کے اندر جو لوگوں نے اس کی ذمہ داری کو لینا ہے, وہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ورک شاپ ہو گئی ہے, کچھ لوگوں نے آ کے انہیں بتا دیا ہے, بس اتنا کافی ہے. لڑکوں کی حد تک تو شاید وہ انیشیٹو لڑکے خود, جو ہمارا کلچر ہے, سوسائٹی ہے, اب لڑکیوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کچھ عرصے تک. صحیح. اب یہ جو سپورٹ ہے, کیونکہ وہ ویژن کی نہیں ہے, وہ سٹرکچرز نہیں ہے, وہ انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے
यूनिवर्सिटीज़ में। हम सरकारी चीज़ें तो खोल दी, इंक्यूबेशन सेंटर खुल गया है, ये लोग हैं, ये स्टार्टअप हो रहे हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर दे बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, वो नहीं कर रहे। क्योंकि उन बच्चियों को मुझे लगा कि उधर सवाबी में और साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पेशावर और मुल्तान में, इन तीनों में साथ हुए इनके, मुझे लगता है वो करना चाहती हैं, लेकिन ना उन्हें अवेयरनेस है, ना उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम है, ना वो लोग हैं, ना वो यूनिवर्सिटी की कोई इंटरेस्ट है, ना वो जो अदारे वहाँ पे वर्कशॉप करवाने आते हैं बियॉन्ड प्रोजेक्ट, उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो हो। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है और हालात हैं कि निकले कैसे आसिम साहब? हाँ। नहीं निकले, एक तो देखें ना, इसको एक तो जादू की छड़ी का चक्कर बिल्कुल लेना नहीं है, पड़े। हाँ। क्या वजह है कि तालीमी मयार भी नीचे आया है? ये जो मैंने आपको कहा फैक्ट्री बंद, देखें ये पिछले 20 साल ने हमने अगर गौर करें, यूनिवर्सिटियां बहुत खुली भी हैं, भर्तियां भी, या आई कॉल देम भर्तियां, वो आप उनको दाखिले कह सकते हैं, सहूलतें हैं नहीं, बहुत सारे टीचर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, ये उटपटांग पैसे आ नहीं रहे, हर साल बजट कम हो रहा है। इन चीज़ों को कम अज़ कम ज़ेरे बहस तो लाएं ना। पब्लिक यूनिवर्सिटी, हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें, उनकी भी अमली निचकारी हो रही है। मैं उस दिन किसी पुराने ज़माने के कायदियन से बात कर रहा था, हम उनके फीस सैकड़ों रुपए में होते थे। अब सेल्फ फाइनेंस की जो है ना, आप देखें कि 1.5 लाख रुपए तक फीस चली गई है। मतलब फीसें यार, एक फैक्ट्री सिस्टम चल रहा है, और फिर वही वाली बात कि फैक्ट्री के अंदर भी एक रटाखोर और कंपेटिटिव माहौल, और फिर वहाँ पे नुमाइंदगी की बात नहीं है, वहाँ पे झगड़ा। तो ये नहीं कि इसके कई पहलू हैं। इनको मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम कहें कि ऐसा कर दें, इनको इन चीज़ों को ज़ेरे बहस लाएं, संजीदगी से इनको तस्लीम करें, और मतलब पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कि यार एक्चुअली हमारे इस नौजवान यानी कि नस्ल का क्या मसला है। मसाइल बेशुमार हैं, अब तो सांस भी नहीं आप ले सकते, अब तो माहौलियात के, ये सारे वो मसाइल हैं जो नौजवान जो नस्ल है जिनको फेस करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान की मईशत का सवाल है, पाकिस्तान की सियासत का सवाल है, खुद अपने तालीम का सवाल है। यही अगर हम कर लें कि हम संजीदा गुफ्तगू आपके जैसे शोज पे, बजाय इसके कि जी मैं अच्छा हूँ वो बुरे हैं, मुझे इसको निकाल दें, मैं आ जाऊंगा सब ठीक कर दूंगा। ये वही बात है जो मैंने शुरू से आपको कही कि ये मसाइल मतलब कैसे हल होंगे और हल करने वाले कौन लोग हैं। देखिए, दो किस्म की हमें लीडरशिप ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एक तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन, वो जो लीडर है, और दूसरी थॉट लीडरशिप है, जो टीचर्स हैं और जो आपकी थॉट ले। तो ये जो थॉट लीडरशिप पोजीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पोजीशंस किन के पास हैं, वो कौन लोग हैं, उनके अपने, जहाँ पे विजन ये हो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स नहीं मिल रही है और हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीस बच्चों की बढ़ा दो, फ़ी बढ़ा दो। मतलब हमारी सोच की इनोवेशन इधर ही ख़त्म है, ये चीज़ नहीं हो रही। वही पुराने 50 साल पुराने मॉडल हैं, वही सोच के भी मॉडल हैं, उन्हीं को हम इम्पोज किए जा रहे हो। लेकिन हमारे मसाइल पुराने तो नहीं हैं जो 40 साल 30 साल पहले बने हैं। हमारे मसाइल की नोयत और है, अब हम किसी और एक और दुनिया में घूम रहे हैं अब। तो वो कौन सी लीडरशिप है जो थॉट को भी गाइड करे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को भी गाइड करे? तो हमें उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये जो कह रहे हैं ना कि इस तरह की जो डिबेट्स हैं या मुकालमा है, कि क्या हमारे यहाँ लोगों की कमी है जो बैठ के आइडियाज़ जनरेट। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि हम नॉलेज इकोनॉमी है, व्हाट डू वी मीन बाय नॉलेज? नॉलेज का मतलब कोई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। ये नॉलेज का मतलब है लोग और उनके आइडियाज़, पीपल हु थिंक, एजुकेटेड पीपल हु थिंक एंड दे कैन जनरेट आइडियाज़। ये नॉलेज है, ये नॉलेज इकोनॉमी है जिसे हमने सेव करना है, और उसी ने वहीं से वो हमारा विजन बनेगा और ये लीडरशिप बनेगी। और इस लीडरशिप की और विजन की हमें ज़रूरत है। अभी आप सर्वे करके देख लें कि कौन है ये लीडर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में है या थॉट लीडरशिप कर रहे हैं एजुकेशन में, तो आप फिर खुद ही आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्यों नहीं निकल पा रहे इस सारे मैस से ना। सही। ताहिर साहब, आखिरी आप मुझे बताइएगा कि हमने आपसे ये बात की कि नौजवानों को यूनिवर्सिटी लाइफ में तालीम के दौरान क्या क्या काम करने चाहिए। इन्होंने बहुत ही एक वसी तनाज़र में सारी बात बताई कि हमारी जामियात को अपने रवैये में एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। वो इंतज़ामी सतह पर भी ज़रूरत है और क्लासरूम के हवाले से भी ज़रूरत है। तलबा इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके हवाले से भी हम भी देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ आते हैं, उनको एक जब एक्सपोजर मिलता है तो वो एक्सपोजर कोई तख्लीकी और तहकीकी हवाले से नहीं होता, वो किसी और रंग में ढल जाता है। क्रिएटिव कैसे बनाया जाए उन्हें? देखें, मैं यहाँ पे
اس سوال کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا. میرے مخاطب نوجوان ہیں یہاں پہ. صحیح, ہم بھی نوجوان ہیں بھائی. جی نوجوان سے مراد اسٹوڈنٹس اور جو اپنے کیریئر میں ابھی بالکل آغاز پہ ہیں. صحیح. میرے خیال میں مسائل بھی رہیں گے, پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, نوعیت بدل جاتی ہے, لیکن چیلنجز وہیں کے وہیں ہیں. انہیں خود جو ہے وہ ایک انیشیٹو لینا ہوگا. وہ انیشیٹو یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی سکلز ہیں ان کو پالش کریں اور ان کو ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹفارمز پہ مونیٹائز کریں. لائک فائیور ہے, اپ ورک ہے. اس پہ جب وہ اپنی ایک چھوٹی سی سکل کو بھی سیل کریں گے تو صرف وہ پیسے نہیں کما رہے ہوں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ ملے گا. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. وہ پہلے تو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا تھا نا, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ اگر میسر ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کہاں پر کتنا انٹرنیٹ میسر ہے, لیکن اگر ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں. اور بہت اچھی کریٹیو چیزیں, 4-5 لوگوں کا گروپ اکٹھا ہو کے کام کر سکتا ہے. بالکل بے شمار چیزیں ہیں. لائک اس میں ٹیوشن ایک پہلو ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی ڈیجیٹل سکلز ہیں, آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل پلیٹفارمز جو ہیں اس پہ آپ اپنی سروسز کو سیل کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے, اپنا جو تعلیمی اخراجات ہیں ان کو اٹھا سکیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑنے کا بھی موقع ملے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور اس میں میرے مخاطب صرف آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور سیلنگ پلیٹ فارم ہے, جس طرح سے فائیور ہے یا اپ ورک ہے یا فری لانسنگ ہے, یہ محدود ہے آئی ٹی تک. ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ سے رہ کے آپ جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. صرف سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اس موضوع پہ اپنے آپ پہ یقین کر کے سب سے پہلے تو سوچنا شروع کریں, اور اس کے بعد بے شمار سیکھنے کے اب فری ذریعے موجود ہیں, ٹیوٹوریلز ہیں انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, گوگل پہ, اور بہت کم پیسوں میں آپ کو آن لائن کورسز کروائے جاتے ہیں. اگر آپ وہ سارے کر لیں تو آپ کم از کم اپنی ذاتی حد میں بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ طاہر عمر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم سجاد اختر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ. آج ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی, اور یہ جو گفتگو ہم نے ناظرین کی ہے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آخری بات ہے. آپ ہم سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, آپ ہم سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے جو موضوعات ہوتے ہیں بحث کے وہ کیا ہوتے ہیں. کیا ہم نے رات کھانے کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو کبھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہم صرف ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, وہ دیکھو فلانے کا جو بچہ ہے وہ یہ کام کر رہا, تم ایسا نہیں کر رہے. تو آپ اپنے بچے کے اندر دیکھیں, اس کے اندر خدا نے مختلف رنگ دیے ہوئے ہیں, مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, ان صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. اور کیا ہمارا ٹیچر کلاس روم میں بیٹھ کر سارے بچوں کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتہ کہ کلاس میں جو فرسٹ رو میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اور جو آخری رو میں بیٹھا ہوا بچہ ہے, ان دونوں کے درمیان صلاحیت کے حوالے سے کیا کیا تقسیم موجود ہے, کیا ڈائیورسٹی موجود ہے, کیا وہ اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں کرنے ہیں, اپنی ڈرائنگ روم کے اندر یہ باتیں ہم نے کرنی ہیں. اور ان پروگراموں کا جو بنیادی مقصد ہے, اور اتنی اہم شخصیات کو جب ہم بلاتے ہیں تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک اچھی گفتگو کو, ایک اچھی بحث مباحثے کو فروغ دیں, اور تمام تر اختلافات کے باوجود اس بات کا پیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے کہ ہر صورت میں آپ کی بات سے اختلاف ہے, لیکن میں آپ کے اختلاف کو انتہائی شائستگی کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ سنوں گا, کیونکہ جتنا بولنے کا حق مجھے ہے, جتنا سوچنے کا حق مجھے ہے, اتنا آپ کو بھی ہے. بہت بہت شکریہ.